فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولانگیز داستان قسط نمبر 16۔ ہر روز کئی دلچسپ خطوط عماد الدین اور بہاؤالدین کی نظروں سے گزرتے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، ان کا سلطان، ان کا آقا، مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ اگرچہ ایشیائی کوچک میں خلیج ارسلان نے ان کی سیادت قبول نہیں کی تھی، لیکن ہضمیت اٹھانے کے بعد اسے صلاح الدین کی مخالفت کی جرأت نہ تھی۔ شاہ ارمینیہ کافی عرصے تک عقاب کی طرح اپنی کوہستانی قلعوں میں پناہ گزین رہا، لیکن بالآخر اسے بھی تقی الدین کے پرجوش رسالے کے روبرو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ خلیفہ بغداد کے سفر اکثر دربار سلطانی میں حاضر ہوتے۔ خلیفہ بغداد صلاح الدین کو اپنا اور دین کا محافظ سمجھتا تھا۔ بالآخر قسطنطنیہ کے متردد شہنشاہ کے سفیر سلطان کے سفری دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا، جس پر خاصی وزنی اور مصور طلائی مہر تھی۔ قیصر اسحاق فرشتہ خصال نے صلاح الدین سے دوستانہ معاہدے کی درخواست کی تھی۔ زیرک اور دانشمند عربوں نے شاہ قسطنطنیہ کے مراسلے کی اس شک کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ البتہ روم نے قسطنطنیہ میں مسجد تعمیر کرانے کی پیشکش بھی کی تھی اور نئی مسجدوں کے لیے حفاظ اور عالموں کی خدمات طلب کی گئی تھیں۔ صلاح الدین اس تجویز سے مسرور ہوا کہ دنیا مسیحیت کے محترم ترین شہر میں صدائے اذان بلند ہو۔ ایک اور خط موصول ہوا۔ یہ خط فریڈرک بربروسا المعروف سرخ ریش، رومنوں کے شہنشاہ اور جرمن ریاستوں کے حکمران اعلیٰ کی جانب سے تھا۔ اس خط میں عجیب و غریب نام تھے جو عرب لوگوں کی پریشانی کا باعث بن گئے۔ بیویریا، سوابیا، سیکسنی، فرانکینسیا، ویسٹ فیلیا، یہ کس کے نام تھے؟ اہل لورین اور برگنڈی، سویستانی، فریزین، اطالوی، ایسٹرین، ایلیرین، یہ کون لوگ تھے جو اس شہنشاہ کے غلام و خادم تھے؟ شہنشاہ نے یہ تنبیہ کی تھی کہ اگر یروشلم عیسائیوں کے حوالے نہ کیا گیا تو میں اپنی ساری فوجیں لے کر تمہیں سبق سکھانے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ فرعون مصر کی مثال سے عبرت حاصل کرو اور یہ یروشلم کا پورا علاقہ ہمارے حوالے کر دو۔ عربوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فریڈرک بربروسا کون ہے۔ وہ اہل فرانک کا شہنشاہ اور محافظ مسیحیت ہے۔ انہیں یہ معلومات قیصر اسحاق فرشتہ خصال نے بہم پہنچائی تھی۔ وہ فریڈرک سے سخت خائف تھا، اس لیے اس نے صلاح الدین سے امداد بھی طلب کی۔ صلاح الدین نے فریڈرک بربروسا کو خود یہ جواب بھجوایا: اب ہمیں صرف سور، طرابلس اور انطاکیہ کی فتح درکار ہے۔ اگر یہ شہر پر امن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں تو ہم صلیب الصلبوت واپس کر دیں گے، سب اسیران جنگ کو رہا کر دیں گے، راہبوں کو یادگار مسیح علیہ السلام کی مجاورت کی اجازت دے دیں گے۔ اس کے علاوہ سب راہبوں کو خانقاہوں میں واپس آنے کی آزادی ہوگی جہاں وہ غلبہ اسلام سے پہلے مقیم تھے۔ زائرین امن اور سلامتی سے یادگار مسیح علیہ السلام کی زیارت کر سکیں گے۔
اس خط پر صلاح الدین نے خادم الحرمین الشریفین کے لقب سے دستخط ثبت کیے تھے۔ صلاح الدین کی نقطہ نظر سے اگرچہ یہ شرائط نہایت فیاضانہ تھی لیکن باربروسا کو منظور نہ تھی۔ 1189 کو بہار کے موسم میں مسلمانوں نے سنا کہ وہ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ قیصر اسحاق فرشتہ خصال نے اطلاع دی کہ بوڑھا فریڈرک 1,00,000 مسلح فوج لے کر آ رہا ہے اور ڈیوک آف آسٹریا بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ادھر اہل فرانس بھی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ فرانس کے بادشاہ فلپ ثانی اور انگلستان کے دلیر بادشاہ رچرڈ نے بھی اسقف اعظم یعنی ولیم آف ٹائر کے اعماء پر علم صلیب بلند کر دیا ہے۔ وینسی تاجر مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں اپنے تجارتی اڈے قائم رکھنے کی فکر میں تھے۔ وہ قاہرہ میں یہ خبر لائے کہ سیکلیا کے نارمنوں کا بحری بیڑا طرابلس کی بندرگاہ کے مقابل لنگر انداز ہو چکا ہے۔ اہل پیسہ کے جنگی جہاز جلد ہی پہنچنے والے اور شمالی یورپ والوں کے جہاز بھی ساحل غرناطہ کے قریب دیکھے گئے ہیں۔ صلاح الدین یہ حوصلہ شکن خبریں نہایت صبر و سکون سے سنتا رہا۔ بالآخر اس نے خلیفہ کو عیسائیوں کی جنگی تیاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے نامہ بر روانہ کیے۔ قاصد، کبوتر اور شتر سوار سلطان کے احکام لے کر دور دراز پھیل گئے۔ سلطان نے سب باج گزار امیروں کو دعوت جہاد دی اور انہیں القدس کی محافظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی تاکید کی۔ اس نے کراکش کو حکم دیا کہ مصری فوجوں کو منظم کر کے تیار رکھو۔ اس خوفناک طوفان کے آثار دیکھ کر صلاح الدین نے اندازہ کر لیا کہ اصلی مارکا اب ہوگا۔ میں نے گزشتہ 2 سال میں جن عیسائی فوجوں کو شکست دی تھی وہ موجودہ عیسائی فوجوں کا عشر اشیر بھی نہیں۔ اب فرنگستان کے سارے بادشاہ اور امیر مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور ان کی فوجیں اسلامی فوج سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ غالباً اب مجھے دشمن کی 2.5 لاکھ تازہ دم فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور میرے پرچم تلے کبھی 50,000 سے زیادہ سپاہی نہیں ہو سکے۔ اب کیا ہوگا؟ سمندر پر بھی مصری بیڑے کو دشمن کے بہتر اور کثیر بیڑے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمندر پر عیسائیوں کی فتوحات ناگزیر ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں حملہ کر سکیں گے اور دوسری جانب سے بربروسا ایشیائی کوچک کے راستے کوہ تورس کے دروں کو عبور کر کے حملہ آور ہوگا۔ یہ نئی قسم کی جنگ ہوگی۔ یورپی فوجیں مختلف ساحلی مقامات پر مذکور ہو جائیں گی۔ دراصل یہ مغرب کے وسائل اور اسلحہ کا مشرقی شاہ سواروں سے مقابلہ ہوگا۔ سلطان کو تیاریوں کی زیادہ مہلت نہ ملی۔ وہ بالائی نیل سے لے کر کوہستان فارس تک پھیلے ہوئے مسلمان قبائل کے اجتماع کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اجتماع بہت دیر طلب تھا لیکن تاریخی حالات یہ بھی ضروری تھا کہ عیسائی فوجوں کے لنگر انداز ہونے سے پیشتر ہی عیسائیوں کے آخری قلعوں کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے۔ مئی کے مہینے میں خبر آئی کہ کرک کا تمام قلعہ جبل ریال بھی فتح ہو گیا ہے۔ اس طرح سے بحیرہ مردار کے سارے علاقے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ ساحلی علاقے کے چند قلعے باقی رہ گئے تھے۔ حصن الاقراد سے طرابلس کی حفاظت ہوتی تھی اور بیلفورٹ سے سور کو پناہ ملتی تھی۔ اگرچہ سلطان اپنی حلیفوں کی آمد کا منتظر اور انطاکیہ اور طرابلس پر بیک وقت حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا، پھر بھی اس نے اپنے نجی دستوں کی مدد سے بیلفورٹ کے محاصرے کی ٹھان لی۔ یہ عظیم و شان قلعہ صلیبیوں نے حال ہی میں تعمیر کیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صلیبی کاریگروں نے اپنی فنی مہارت کا اعلیٰ ثبوت دیا تھا۔ زیریں لبنان کی چوٹیاں اس قلعے کی دسترس میں تھیں۔ اس قلعے کی سپاہ کو ایک طرف تو متلاطم سمندر نظر آتا اور دوسری طرف کوہ ہرمون کی برف پوش چوٹیاں دکھائی دیتی۔ بیلفورٹ ایک لمبوتری سطح مرتفع پر تھا۔ اس کے ایک جانب
پانی کا حوض تھا اور دوسری طرف قلعے کی دیواریں عمیق گھاٹیوں کے کناروں سے سیدھی اوپر اٹھائی گئی تھی۔ یہ دیواریں ناقابل تسخیر تھیں۔ سطح مرتفع کی جانب سے یہ قلعہ ایک گہری کھائی سے محفوظ تھا۔ اس گھاٹی کی دوسری جانب ایک ڈھلوان چوٹی تھی جس پر 32 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔ ان دیواروں کے کونوں پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ اس گھاٹی کو دونوں جانب سے بند کر کے اس میں پانی بھر دیا گیا تھا۔ بیلفورٹ ایک ایسا مسلح دیو تھا جس کے قدم سنگ خارا میں جمے ہوئے ہوں۔ اس قلعے کی پشت گہری گھاٹی سے محفوظ تھی۔ اس کے سینے پر دبی ذرائع بختر تھی۔ سطح مرتفع نہایت دشوار گزار اور تنگ تھی۔ چنانچہ محصورین نہایت آسانی سے دعویٰ بول کر محاصرین کو عمیق ڈھلوانوں سے نیچے دھکیل سکتے تھے۔ مسلمانوں نے 2 سال تک اس قلعے سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، لیکن جب صلاح الدین بیلفورٹ کے سامنے نمودار ہوا تو قلعہ دار نے صلح کی درخواست کی۔ ریجنالڈ آف سیڈون پرانے صلیبی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ مسلمانوں کے ذہن اور زبان سے بخوبی واقف تھا۔ وہ سلطان کے خیمے میں کافی دیر تک تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس نے سلطان سے 3 مہینے کی مہلت طلب کی تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساحلی علاقے میں بحفاظت پہنچا سکے۔ سلطان صلاح الدین نے بخوبی یہ تجاویز منظور کر لیں، کیونکہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ بیلفورٹ کا محاصرہ طویل ہونے کے علاوہ سخت مہنگا پڑے گا۔ اسے ابھی مفتوحہ قلعوں کی مرمت بھی کروانی تھی۔ جب مقررہ میعاد ختم ہونے کو آئی تو ریجنالڈ دوبارہ سلطان کے پاس حاضر ہوا اور مزید مہلت طلب کی۔ وہ مہمان کی حیثیت سے سلطان کے ہاں مقیم رہا۔ اسی اثنا میں سلطان کے امیروں کے شبہات یقین میں تبدیل ہو گئے کہ محض وہ وقت ٹالنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ انہوں نے ریجنالڈ کو گرفتار کر کے صلیب پر باندھ دیا اور اسے بیلفورٹ کی دیواروں کے سامنے لے گئے۔ صلاح الدین نے اسے پیمان کشی پر سخت سرزنش کی اور کہا کہ اہل قلعہ کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دو، وگرنہ تمہیں نہایت اذیتناک عذاب دیا جائے گا۔ ریجنالڈ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو پکارا اور کہا کہ خبردار، قلعہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ جب اس کی بات مسلمانوں کی سمجھ میں آئی تو فوراً اس پر پل پڑے، لیکن سلطان نے انہیں روک دیا۔ ریجنالڈ کو صلیب سے اتارا گیا اور قید کر کے دمشق بھیج دیا۔ بیلفورٹ کی مزاحمت جاری رہی۔ سلطان انطاکیہ اور طرابلس پر حملہ نہ کر سکا۔ اس کے بجائے سلطان کو ایک ایسے مقام کا رخ کرنا پڑا جہاں اس نے کبھی توجہ نہیں کی تھی۔ یورپی افواج کی آمد سے پہلے صلیبی خوف و ابتلا کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس نازک مرحلے پر عیسائی قوت کو بچانے کے لیے گائی لوسنگان نے دلیرانہ اقدام کیا۔ یہ وہی گائی تھا جس نے اپنی بیوی کے طفیل 1 سال تک یروشلم پر حکومت کی تھی اور جس کے متعلق تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ سادہ لو انسان تھا۔ گائی ذاتی طور پر بہت دلیر تھا، لیکن اس میں آزادانہ اقدام کی صلاحیت کا فقدان تھا۔ اس کی زندگی کا آغاز ناخوشگوار حالات میں ہوا تھا۔ جب انگلستان میں اس کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تو اس نے یروشلم کی مسیحی ریاست کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں اس کا چھوٹا اور لائق بھائی امالریک کانسٹیبل کے عہدے پر فائز تھا۔ جب شہزادی سیبل کی نکاح انتخاب اس پر پڑی تو وہ بڑے مزے سے تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ وہ سقوط یروشلم تک تخت پر فائز رہا اور معرکہ حطین کے بعد اسیر ہو گیا۔ صلاح الدین نے اسقلان کے مقام پر اسے رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ فتح اسقلان کے بعد قول کے پکے صلاح الدین نے اسے آزاد کر دیا۔ گائی اپنی ملکہ کی تلاش میں سیدھا طرابلس پہنچا جہاں وہ پناہ گزین تھی۔ سلطان نے گائی کے ساتھ دوسرے امیر بھی رہا کر دیے۔ ہمفرے آف ٹورون کو کرک کی سپردگی کے عوض رہائی نصیب ہوئی۔ امالریک کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا
اور تو ٹیمپلروں کو سردار ڈی ریڈفورڈ کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ اور تو ٹیمپلروں کے سردار ڈی ریڈفورڈ کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ طرابلس میں شاہی دربار کے آثار موجود تھے، یعنی پرانے امیر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ سکلیا اور پیسا کے بحری بیڑوں میں ہزاروں تازہ دم صلیبی جاں باز بھی پہنچ کے تھے۔ چنانچہ سب نے جمع ہو کر سور کا رخ اختیار کیا، لیکن اہل سور نے دروازے کھولنے سے انکار کر دیا۔ حاکم سور کو نارڈ نے یہ حکم دیا تھا کہ کونارڈ اب مارکوئس آف مانسٹریٹ کا لقب اختیار کر چکا تھا۔ اس کا باپ مارکہ حتین میں اسیر ہوا اور بعد میں مر گیا تھا۔ کونارڈ اطالویوں کی طرح حاضر دماغ اور طالع آزماؤں کی طرح کم ضمیر شخص تھا۔ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو وطن چھوڑ آیا اور ایک بازنطینی شہزادی سے شادی کر لی۔ یہ بازنطینی شہزادی کیسر روم آئزک ڈی اینجل یعنی اسحاق فرشتہ خصال کی بہن تھی۔ وہ ہفت زبان تھا اور بلا کا موقع شناس۔ اس میں اگر کوئی خوبی تھی تو صرف یہ کہ گرگ کرک کی طرح وہ بھی فن حرب کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی عجلت سے سور میں فوجیں اتار دیں، چنانچہ صلاح الدین سور پر قبضہ نہ کر سکا۔ کونارڈ اپنے باپ کی جاں بخشی کے عوض بھی سور سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب بوڑھے مارکوئس کو قلعے کی دیواروں کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے کافی لمبی عمر پائی ہے، اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہاؤالدین کے بیان کے مطابق وہ نہایت زیرک اور زبردست شخص تھا۔ دیگر مسلمان مورخ بھی اس کی بہادری کے معترف ہیں، لیکن وہ اسے بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور کتے سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس کے کئی جانثار دوست اور کئی جانی دشمن تھے۔ اس شخص کا کردار 2 سال تک سرزمین فلسطین کے واقعات پر اثر انداز رہا۔ جب عیسائی پناہ گزین سور کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے تو کونارڈ نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اگرچہ سور میں پناہ گزینوں کا خاصا ہجوم تھا، تاہم اس شخص کے لیے قطعاً جگہ نہ تھی جو یروشلم کا بادشاہ رہ چکا تھا۔ وہ سور میں کسی حریف کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک زبردست طالع آزما ایک کمزور بادشاہ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ گائی سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان غیر یقینی حالات میں اس نے ساحل پر خیمے گاڑنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ کچھ تو شہر اور چھاؤنی میں خوب گرما گرم بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ کچھ بھی ہو، گائی نام نہاد بادشاہ تو ضرور تھا۔ سور کے کئی باشندے اسے جائز حکمران تصور کرنے لگے۔ بقیہ تو سیف امراء کی اکثریت گائی کے ساتھ تھی۔ تبریا کے سردار ٹورون کے نائٹ اور امالریک کے اس کے ہمنوا تھے۔ ملکہ سیبل اور ٹیمپلروں کا قائد بھی گائی کا طرفدار تھا۔ کئی جرمن اور ایلپیزا کونارڈ کی حمایت سے دستبردار ہو کر گائی سے آ ملے۔ موسم گرما کے وسط تک گائی کے جھنڈے تلے 400 نائٹ اور 7000 سپاہی جمع ہو چکے تھے۔ گائی کے دلیرانہ اقدام کا اصلی محرک تو شاید معلوم نہ ہو سکے۔ ممکن ہے کہ سیبل نے مطالبہ کیا ہو، یا سرداروں اور ٹیمپلروں نے اسے ترغیب دی ہو، یا ممکن ہے کہ بدو ہمت گائی کے دل میں حوصلے کی لہر دوڑ گئی ہو اور ہنگامی جوش میں آ کر اس نے جرت کر لی ہو۔ بہرکیف گائی کی زندگی میں ایسی حوصلہ مندی کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کے لشکر گائی کی فوج کے ارد گرد منڈلا رہے تھے اور عیسائی بحری بیڑے ساحل سے قریب تر آ رہے تھے۔ ان حالات میں گائی نے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا اور اکا شہر کا رخ کر لیا۔